بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جی ہم علم النحو میں سے منصرف اور غیر منصرف کی بحث مکمل ہو گئی ہے. اس کے بعد اگلی بحث ہے مرفوعات کی ہے. غالباً صفحہ نمبر 36 ہے، فصل نمبر 12. یہ انتہائی اہم ابحاث ہیں، مرفوعات، منصوبات، اور اس کے بعد اعراب کی بحث آئے گی، پھر توابع آئیں گے. یہ 3-4 باتیں جو ہیں یہ نہایت اہم ہیں. مرفوعات، منصوبات یا دیگر بحثیں جو ہیں یہ سے کیا مراد ہے اور ان کا ہمارے پڑھنے پڑھانے سے کیا تعلق ہے. چکنا ہے ان کا تعلق اس اعتبار سے ہے کہ اسم کے آخر میں جو اعراب آتا ہے، زبر، زیر یا پیش، ان کے پڑھنے سے ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ یہاں زبر آنی ہے، زیر آنی ہے یا پیش آنی. یعنی اس اسم کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر ہم بتائیں گے کہ اس پر زبر زیر پیش آئے گی یا الف واو یا یہاں پہ آئے گی. مثلا جب ہم نے پڑھا ایک مثال، جاء زیدن، زید آیا، تو یہاں سوال ایک یہ ہے کہ زیدن کے آخر میں پیش ہی کیوں ہے، زیدن کیوں نہیں ہے یا زیدن کیوں نہیں ہے. تو یہ مرفوعات یا منصوبات ہمیں بتائیں گے کہ یہ زیدن پڑھا جائے گا، زیدن پڑھا جائے گا یا زیدن پڑھا جائے گا. رأیت زیدن، اب یہاں زیدن ہی کیوں ہے، زیدن کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں تب علم ہوگا جب ہم مرفوعات، منصوبات یا مجرورات پڑھیں گے. مثلا جب ہم کہتے ہیں نا جاء زیدن، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زیدن مرفوع ہے، اور مرفوع ہونے کی وجہ سے اس پر کیا آئی ہے، پیش آئی ہے. اسی طرح رأیت زیدن، یہاں ہم کہتے ہیں کہ زیدن منصوب ہے، منصوبات میں سے ہونے کی وجہ سے اس پر پیش آئی. تو پھر ہمارا ذہن جاتا ہے فوراً کہ یہ مرفوع کیا چیز ہے، یہ مرفوعات کیا چیز ہیں، منصوبات کون کون سی ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہاں ہم نے کسی اسم کو مرفوع پڑھنا ہے یا منصوب پڑھنا ہے، یا کسی اسم کو کب ہم مرفوع پڑھ سکتے ہیں اور کب منصوب پڑھ سکتے ہیں، کب مجرور پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے اور ایک کنسپٹ جو ہے وہ موجود ہے. تو بنیادی طور پر جاء زیدن میں زید مرفوع ہے کیونکہ یہ مرفوعات میں سے ہے. جاء فعل ہے، زیدن فاعل ہے، تو فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو اسی طرح فاعل
ہی نہیں بلکہ اور بھی کافی چیزیں ہیں جو مرفوعات میں آتی ہیں، وہ بنے گا تو اس پر جو ہے وہ پیش آئے گی۔ اسی طرح منصوبات میں ہم نے پڑھا تھا کہ مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس پر زبر آتی ہے، تو صرف مفعول نہیں ہے، اس میں ایک مفعول بھی نہیں ہے، اور بھی مفاعیل ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں، تو اس لیے ان کا پڑھنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ تو سبق ہم شروع کرتے ہیں، فصل نمبر 12 مرفوعات۔ تو کہتے ہیں مرفوعات 8 ہیں، فاعل، مفعول، ما لم یسمى فاعلہ۔ اسے نائب الفاعل بھی کہہ سکتے، بھی مس کے اخوات کی خبر ما اور لا مشابہ الیہ، کان اور اس کے اخوات کا اسم، اور لائے لا برائے نفی جنس کی خبر۔ یہ 8 چیزیں جو ہیں یہ مرفوعات ہیں۔ جب بھی اسم ترکیب میں ان 8 میں سے کوئی ایک بنے گا تو وہ مرفوع ہوگا، اس پر پیش آئے گی، یا اگر واو کے ساتھ اعراب آئے گا تو اس پر واو آئے گی، حرف اعراب بالحرف ہوگا تو واو آئے گی، اعراب بالحرکت ہوگا تو پیش آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں فاعل۔ کہتے ہیں فاعل وہ ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح سے ہو کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے قام زید، زید کھڑا ہے، یعنی کھڑے ہونے کی نسبت اس کے ساتھ ہے، زید کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، قام زید، زید کھڑا ہے۔ اگر زید کو ہی ختم کر دیں گے تو قیام جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں قیام جو ہے کس کے ساتھ قائم ہے، کس کی وجہ سے قائم ہے، کس کی وجہ سے موجود ہے، زید کی وجہ سے موجود ہے۔ دوسری مثال سمجھیں گے تو مزید واضح ہوگا، ضرب عمرو، عمر نے مارا، مارنے والا کون ہے؟ عمر ہے۔ تو اگر عمر ہی نکل جائے درمیان سے، موجود نہ ہو، تو کیا ضرب جو ہے وہ واقع ہوگی؟ نہیں واقع ہوگی، اس کا بھی وجود نہیں ہو سکتا۔ تو ضرب جو ہے، مارنا جو ہے، کس کی وجہ سے قائم ہے؟ عمر کی وجہ سے قائم ہے۔ عمر ہے تو ضرب بھی ہے، اور اگر عمر نہیں ہے تو ضرب بھی نہیں ہوگی، اس کا وجود نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ وہ اسم، فاعل وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کی فعل کے ساتھ نسبت اس طرح سے ہو کہ وہ فعل ہو، یعنی اس فعل کا وجود ہو۔ اگر ہے تو ضرب بھی ہے، مارنا بھی وجود، اور اگر نہیں ہوگی اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت اس انداز سے ہوتی ہے کہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو، جیسے قام زید، زید کھڑا ہے، ضرب عمرو، عمر نے مارا۔ اب فاعل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک فاعل ظاہر ہوتا ہے، ایک مضمر ہوتا ہے، وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں نا، وہی والا۔ جیسے قام زید میں زید فاعل اسم ظاہر ہے، قام فعل ہے، زید فاعل ہے، اور ضربت میں فاعل کیا ہے؟ ضمیر ہے، تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فاعل ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مضمر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ضمیر کی جب بات تو کریں، ضمیر بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ضمیر بارز اور ایک ہوتی ہے ضمیر مستتر۔ یہ بات یاد رکھیں
کہ فعل کے جو 14 سیغے ہم نے پڑھے ہیں اس میں سے 12 سیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، یعنی ظاہر موجود ہوتی ہے، لیکن 2 سیغے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے۔ اور وہ 2 سیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب کا سیغہ اور واحد مؤنث غائب کا سیغہ۔ ضاربہ جو ہے اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، مستتر ہے، اور ضربت میں ہی ضمیر مستتر ہے۔ باقی جو سارے سیغے ہیں وہاں ضمیر جو ہے وہ بارز یعنی ظاہر لفظوں میں موجود ہوتی ہے۔ کوئی بھی سیغہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ ضمیر آپ کو نظر آئے گی، لیکن یہ 2 سیغے ہیں جہاں پر ضمیر جو ہے وہ ظاہراً نظر نہیں آئے گی بلکہ پوشیدہ ہوگی۔ تو ضمیر بارز کے انہوں 12 سیغے لکھ دیے ہیں، اور ضمیر مستتر جو ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں جیسے ضاربہ میں ہوا اور ضاربت میں یا ہے۔ اس طرح یضربو جو مضارع ہے اس میں بھی ہوا ہے، تضربو اس میں بھی یا ہے، اور تضربو واحد مذکر حاضر میں انت ہے، اور اضربو میں واحد متکلم میں آنا ہے۔ اس طرح مضارع کے باقی جو سیغے ہیں نضربو اس میں بھی نحن مستتر ہے۔ تو فعل ماضی جو ہے اس کے 2 سیغے جو ہیں ان میں وہ ہوتی ہے مستتر ہوتی ہے، اور اسی طرح فعل مضارع کے جو باقی سیغے ہیں ان میں بھی ضمائر جو ہیں وہ مستتر موجود ہوتی ہیں۔ انہوں نے ہر ایک میں جو ہے وہ کون کون سی ضمیر پوشیدہ ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے بھی ادھر لکھ دی ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں کچھ احکامات ہیں فعل اور فاعل کے حوالے سے جن کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، ٹھیک ہے، جن کو سمجھنا، جن کی تفہیم جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ وہ احکامات کا تعلق اس طرح ہے کہ فعل جو ہے، فاعل جو ہے، اس کو فعل کے ساتھ کیسے لائیں گے، فعل کب واحد ہوگا، کب تثنیہ ہوگا، کب جمع ہوگا، جب فاعل کی حالت مختلف ہو جائے تو پھر اس کو اس کے لحاظ سے فعل میں تبدیلی کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں یہاں بیان ہو۔ تو سب سے پہلا انہوں نے اصول بیان کیا ہے کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، جیسے ہم نے پڑھا نا ضرب زید، تو فعل ہمیشہ واحد ہی ہوگا، ٹھیک ہے، فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا۔ یہاں انہوں نے وہ بیان نہیں کیا بلکہ بالکل آخر میں جا کر بیان کیا ہے، جبکہ پہلے وہ بیان کرنا ضروری تھا کہ فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا۔ چلیں بہرحال وہ آگے جب آئے گی، یہ نیچے دوسرا جو فائدہ آ رہا ہے نا وہاں پہ اسے ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، ایک چیز ہوگی، یا فاعل جو ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ یہاں انہوں نے 2 صورتیں بیان کی ہیں کہ جس میں فعل جو ہے وہ لازمی طور پر مؤنث آئے گا۔ کیسے؟ پہلی صورت ہے فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، فعل فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، تو فعل کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ جیسے قامت ہندن، قامت فعل ہے، ہندن فاعل ہے۔ فاعل پر اگر ہم غور کریں تو فعل کا فاعل ظاہر ہے، ٹھیک ہے، ہندن مؤنث حقیقی ہے، ٹھیک ہے، اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، تو فعل کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا۔ اور دوسرا ہے کہ فاعل جو ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہو۔ ضمیر کو اس طرح سمجھیں کہ پیچھے کہیں فاعل کا ذکر آیا تھا اور آگے صرف اس کی ضمیر آئی ہے، جو ضمیر اس فاعل کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ظاہر ہے جب وہ ضمیر فاعل کی طرف لوٹے گی تو ضمیر جو ہے مؤنث ہونے کی وجہ سے فعل کیا آ جائے گا؟ مؤنث آئے گا۔ جیسے ہندن قامت، اب یہاں یوں سمجھے کہ ہندن کا پہلے کہیں ذکر آیا تھا، بعد میں آیا قامت فعل، تو جب ہم فعل لائیں گے اس فاعل کے مطابق جو ضمیر ہوگا تو پھر فعل بھی کیا آئے گا؟ مؤنث ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔
تو یہ پہلی انہوں نے کنڈیشن بیان کی ہے کہ فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، فعل فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو پھر بھی فعل مؤنث آئے گا، اور دوسری صورت ہے کہ جب فاعل مؤنث کی ضمیر ہو تو پھر بھی فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ اب اس کی ترکیب و بتن قامت ہندن تو واضح ہے کہ وہ قامت فعل، ہند فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگی۔ ہندن قامت کیسے ہوگی؟ ہندن مبتدا، قامت خبر، قامت فعل، اس میں ضمیر جو ہے یا وہ مستتر ہے، وہ جو اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر ہو جائے گی، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب یہاں ہم نے جو پہلی کنڈیشن پڑھی تھی کہ فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، فعل فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کریں کہ فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث غیر حقیقی ہو تو پھر بھی فعل کو مؤنث لانا ضروری نہیں ہے۔ فعل کا فاعل ظاہر ہے، مؤنث حقیقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ غیر حقیقی۔ اسی طرح یا دوسری جو شرط ہے اس میں جو کوئی تبدیلی آ جائے کہ فعل فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو پھر بھی فعل کو مؤنث لانا ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ یا فعل کا فاعل جو ظاہر ہے وہ جمع مکسر ہو، جمع مکسر ہم پڑھ چکے ہیں، تو پھر بھی فعل کو مؤنث لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہاں فعل کیسے آئے گا وہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ ترکیب کے نیچے والی جو پیراگراف ہے وہاں پہ آئیں، کہتے ہیں جبکہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل و فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، یہاں فاصلے والی شرط ٹوٹ گئی ہے۔ دوسری صورت، یا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، یہاں مؤنث والی شرط ٹوٹ گئی ہے۔ یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو، تو ان تینوں صورتوں میں فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے اور بھی آ سکتا ہے، جیسے قرأ الیوم ہندن اور قرأت الیوم ہندن۔ یہاں ہند کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے، فعل کا فاعل ظاہر بھی ہے، لیکن شرط کون سی ٹوٹی ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان کیا آ گیا ہے؟ فاصلہ آ گیا ہے، الیوم درمیان میں آ گیا ہے، تو اس کو لانا مؤنث اب ضروری نہیں ہو گیا بلکہ جائز ہو گیا ہے، اس کا مؤنث بھی لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں، قرأ بھی لا سکتے ہیں، قرأت بھی لا سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ فاعل جو ہے وہ مؤنث حقیقی نہ ہو بلکہ غیر حقیقی ہو، جیسے طلع الشمس، طلعت الشمس۔ اب شمس جو ہے یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے تو لہذا فعل کو ہم دونوں طرح لا سکتے ہیں، طلع بھی لا سکتے ہیں اور طلعت بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے تیسری جو صورت بتائی کہ فاعل جمع مکسر ہو، جیسے الرجال، رجل کی جمع مکسر کیا ہے؟ الرجال، تو اس کے لیے فعل جو ہے وہ قالت بھی آ سکتا ہے اور قالا بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ فعل اور فاعل کے احکام ہیں مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے، کہ کب فعل مؤنث آئے گا اور کب فعل مذکر آئے گا، اور اگر فعل مؤنث حقیقی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور مؤنث کی قسم ہے یا مؤنث لفظی ہے تو پھر ہم فعل جو ہے وہ مذکر ہی لائیں گے، اس میں فعل کو مؤنث نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مؤنث اور مذکر لانے کی جو بحث ہے یہ سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں، پھر میں آگے پڑھوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اتنا اچھے سے نہیں ہے جی، مجھے تو نہیں ابھی اتنا اچھے سے سمجھ آیا، مجھے ابھی ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئی۔ کون سی بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کہ مجھے یہ ابھی جو ہے نا یہ نہیں آج کل ایسا سمجھ میں آ رہا۔ اور کس کو نہیں سمجھ آ رہا؟ ایک ہی ہے بس؟ باقی کو سمجھ آ گیا ہے؟ پڑھیں گے نا اس کو تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی، ابھی اتنا کلیئر نہیں ہو رہا، دوبارہ سے ریکارڈنگ سن لیں گے یا دوبارہ سے پڑھیں گے تو پھر خود سے کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا جی،
اچھا باقی سب کو سمجھ آ گئی ہے یا ابھی کوئی اور بھی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی؟ جی سر سمجھ آ گئی ہے. چلیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری طبیعت ڈھیلی سی ہے تو شاید اس طریقے سے میں سمجھا نہیں پا رہا. تو چلے میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ بھی ذرا توجہ فرمائیں. بحث یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں مرفوعات. مرفوعات کی تو کانسیپٹ سمجھ آ گیا نا کہ مرفوعات کیوں پڑھ رہے ہیں اور اس کا کیا لوجک ہے. جی سر یہ تو آ گیا نہیں. پھر ہم نے پڑھا کہ مرفوعات میں صرف فاعل نہیں ہے بلکہ دیگر 7 چیزیں بھی ہیں، کل ملا کر یہ 8 ہیں، 8 مرفوعات ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب ایک اسم مرفوع ہوتا ہے یعنی اس پر پیش آتی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف فاعل ہی ہو، وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، وہ نائب الفاعل بھی ہو سکتا ہے، مبتدا بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتا ہے. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں سے کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ اب فاعل ہم شروع کر رہے ہیں تو فاعل کی تعریف کیا ہے. تو فاعل کی تعریف یہ بتائی گئی ہے کہ فاعل وہ اسم ہے جس کی فعل کے ساتھ نسبت ہو، جس اسم کی فعل کے ساتھ نسبت ہو. لیکن نسبت کا طریقہ بتایا ہے، نسبت کی کیفیت بتائی ہے کہ نسبت جو ہے وہ اس انداز سے ہو کہ اگر وہ اسم موجود ہو تو فعل بھی موجود ہو، اور اگر وہ اسم نہ ہو تو فعل کا وجود بھی ختم ہو جائے. اس اعتبار سے نسبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، نسبتیں کئی اعتبار سے ہوتی ہیں. مثلا میں کہتا ہوں ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. اب یہاں جو فعل ہے ضرب، ضرب کی نسبت زید کے ساتھ بھی ہے اور عمر کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے، ضرب جو ہے فعل اس کی نسبت زید کے ساتھ بھی ہے کہ زید نے مارا ہے، اور عمر کے ساتھ بھی ہے کہ عمر کو مار پڑی ہے. لیکن دونوں کی نسبت میں فرق ہے. نسبت میں فرق یوں ہے کہ زید نے مارا ہے، زید کی نسبت مارنے کے اعتبار سے ہے، اور عمر کی نسبت اس اعتبار سے ہے کہ اس کو مار پڑی ہے. یوں سمجھ لیں کہ زید نے مارا ہے، زید نے ضرب جو ہے وہ واقع کی ہے، جاری کی ہے، اور جو عمر ہے جو مفعول ہے اس پہ وہ ضرب واقع ہوئی ہے، اس پہ وہ فعل واقع ہوا ہے. تو یہ سب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نسبت کئی طرح کی ہوتی ہے. اب اگر ہم درمیان سے عمر کو ختم کر دیں گے تو فعل تو پھر بھی موجود رہے گا، زید نے مارا. ہم نہیں کہتے کہ عمر کو مارا، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ زید نے مارا. ٹھیک ہے، تو فعل جو ہے وہ پھر بھی موجود ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ جو ہے وہ مارنے والا ہی نہیں ہے، اگر مارنے والا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ضرب جو ہے وہ فعل جو ہے وہ موجود ہوگا؟ فعل کا وجود پھر بھی نہیں ہوگا اگر فاعل نہیں ہوگا. یہ انہوں نے بتایا کہ فعل کی فاعل کے ساتھ نسبت اس طرح سے ہو کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو، کہ فعل کا قیام کس کی وجہ سے ہو؟ فاعل کی وجہ سے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. جس کی وجہ سے فعل کا قیام ہوگا، فعل قائم ہوگا، جس کی وجہ سے فعل کا وجود ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. پھر انہوں نے بتایا کہ فاعل 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک فاعل ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے مضمر. ٹھیک ہے، یعنی ضمیر. ہم نے اسم ضمائر پڑھی ہے نا، مضمرات. تو کبھی کبھی فاعل ظاہر، وہی بات ہے جو ہم انگلش میں ناؤن اور پروناؤن پڑھتے ہیں. ناؤن اسم ہے اور پروناؤن اسم ضمیر ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ فاعل جو ہے وہ خود ہی آئے، اسم ضمیر بھی آ سکتی ہے. تو فاعل 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فاعل ظاہر اور دوسرا ہوتا ہے مضمر ضمیر. پھر ضمیر کو انہوں نے بتایا کہ ضمیر بھی 2 قسم کی ہوتی ہے.
ضمیر بارز اور ضمیر مستتر۔ بارز وہ جو ظاہر لفظوں میں موجود ہوتی ہے، اور وہ جو فعل ماضی کے 12 سیغے ہیں ان میں ضمیر بارز ہے، اور جو 2 سیغے میں نے بتائے ہیں فعل ماضی کے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان میں ضمیر بارز نہیں ہوتی بلکہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے۔ اس طرح مضارع کے جو سیغے ہیں ان میں بھی تقریباً ضمیر جو ہے وہ مستتر موجود ہوتی ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی؟ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ جس بہن نے آگے پہلے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، جواب دیں کہ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اگلی بحث اگلی بحث 2 حصوں میں ہے کہ جب ہم فعل اور فاعل کا تعلق پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی تو پتہ چلے نا کہ فعل کا فاعل آ رہا ہے، اس فاعل کی وجہ سے فعل میں مذکر مؤنث کی تبدیلی کس اعتبار سے ہوگی اور واحد تثنیہ جمع کی تبدیلی کس اعتبار سے ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 2 تبدیلیوں کو جاننا ضروری ہے۔ فعل اور فاعل کا تعلق مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، واحد تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے تعلق کیسا ہوگا، کب فاعل کی وجہ سے فعل ہم مؤنث لائیں گے، کب ہم فعل مذکر لائیں گے، فاعل کی وجہ سے کب ہم فعل واحد لائیں گے، کب تثنیہ لائیں گے، کب جمع لائیں گے، ان چیزوں کا جاننا، ان چیزوں کی معرفت بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ 2 صورتیں اوورال جو میجر انہوں نے بیان کی ہیں وہ یہاں صرف انہیں کی وضاحت ہوگی، ویسے تو اس میں بھی کافی تفصیل ہے۔ 2 صورتیں انہوں نے یہ بیان کی ہیں، ایک صورت یہ کہ جب فعل لازمی طور پر مؤنث آئے گا، اور دوسری صورت وہ ہے کہ جب فعل کو مذکر اور مؤنث لانے میں ہمیں اختیار ہوگا۔ اور ان دونوں صورتوں میں سے اگر ہم پہلی صورت کو سمجھ لیں گے، پہلی قسم کو سمجھ لیں گے تو دوسری قسم ہمیں خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ یعنی جب پہلی قسم میں ہم جو شرائط پڑھیں گے کہ یہ شرط ہو تو فعل مؤنث آنا لازمی ہے، ان شرائط میں سے اگر کوئی بھی شرط ٹوٹ جائے گی تو فعل ظاہر ہے پھر مؤنث آنا لازمی نہیں ہوگا، پھر اس میں ہمیں کیا ہوگا؟ اختیار ہو۔ اور وہ سمپل سی ہیں، سادہ سی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، ظاہر کہہ کر انہوں نے ضمیر کو خارج کر دیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا فاعل ظاہر بھی ہوتا ہے مضمر بھی ہوتا ہے، تو ضمیر کی یہاں بات نہیں ہو رہی، یہاں فعل ظاہر کی بات ہو رہی ہے جو ظاہر لفظوں میں موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو پہلی صورت یہ ہے، اس کی کنڈیشنز یہ ہیں کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، تو پھر فعل کو مؤنث لانا لازمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک اور دوسرا یہ ہے کہ جب فاعل جو ہے وہ مؤنث کی ضمیر، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ فعل کا فاعل ظاہر نہ ہو بلکہ کیا آئے؟ مضمر آئے، تو پھر بھی فعل کو مؤنث لانا لازمی ہے۔ اس کی مثال انہوں نے کیا دی؟ قامت ہندن، قامت فعل ہے، ہندن فعل کا فاعل ظاہر ہے، پہلی شرط پوری۔ ہندن مؤنث حقیقی ہے، دوسری شرط بھی پوری ہوگی۔ اور فعل اور فاعل کے درمیان، قامت اور ہندن کے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی دوسرا تیسرا پرسن، کوئی لفظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تینوں شرائط پوری ہو گئیں، تو فعل کو اب مؤنث لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قام ہندن، غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شرائط پوری ہیں، اب یہاں فعل کو مؤنث لانا لازم ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ وہ صورت، یا پھر فعل مضمر آ جائے، ہندن قامت۔ اب قامت میں یہاں جو ہے وہ فاعل جو ہے وہ ضمیر آئی ہے، فعل آگے ظاہر نہیں ہے، فعل تو فاعل آگے ظاہر نہیں ہے، فاعل تو پیچھے موجود ہے، ہندن پیچھے موجود ہے، آگے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہاں فاعل کیا ہے؟ ضمیر ہے، تو یہاں بھی فعل کا مؤنث آنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ جی یہاں تک سمجھ آ گئی بیٹا؟
یہ جو کنڈیشن ہے جس میں فعل کو مؤنث لانا لازم ہے، یہ سمجھ آ گئی ہے؟ جی الحمدللہ۔ چلیں الحمدللہ۔ اب انہی شرائط پر اگر ہم غور کریں گے، انہی کو ہم توڑیں گے تو وہ دوسری قسم بن جائے گی جن میں ہمیں اختیار ہوگا۔ وہاں ہم پھر فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے فعل کا فاعل ظاہر ہو اور مؤنث حقیقی نہ ہو بلکہ غیر حقیقی آ جائے، جیسے الشمس ہے، تو وہاں ہمیں اختیار ہوگا، ہم فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ طلع الشمس، طلعت الشمس۔ اگلی جو کنڈیشن تھی کہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اگر فاصلہ آ جائے، مؤنث حقیقی ہے لیکن فاصلہ آ گیا ہے، تو وہاں بھی پھر ہمیں اختیار ہے، ہم چاہیں تو فعل مذکر لے آئیں، چاہیں تو فعل کیا لے آئیں، مؤنث لے آئیں۔ قرأ اليوم، اليوم درمیان میں آ گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کیا مل گیا ہے، اختیار۔ اور تیسری ایک اضافی چیز ہے کہ جب فاعل جو ہے، جو فعل کا فاعل ظاہر ہے وہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، تو جب جمع مکسر ہوگی تو وہاں پر بھی ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ آگے آپ پڑھیں گے جمع مکسر جو ہے یہ مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں ہمیں اختیار ہے، ہم فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث قام الرجال بھی پڑھ سکتے ہیں، قامت الرجال بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں انہوں نے دو تقسیمات بیان کی ہیں، پہلی وہ تقسیم جس میں فعل کو مؤنث لانا لازمی ہے، اور دوسری وہ تقسیم جس میں فعل کو مذکر اور مؤنث لانے میں اختیار ہے۔ جی اب کلیئر ہو گیا ہے؟ اب کوئی تشنگی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، اب اگلی جو تقسیم ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ کب فعل واحد آئے گا، کب فعل تثنیہ آئے گا اور کب فعل جمع آئے گا۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، جب فعل کا فاعل ظاہر ہوگا نا تو پھر فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ فعل کا فاعل ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ کیا ہوگا، واحد ہوگا۔ فاعل چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، جو مرضی ہو، فعل جو ہے وہ واحد ہی ہوگا۔ ابھی ہم نے پیچھے ہی مثال پڑھی ہے، قام الرجال، اب الرجال جمع ہے لیکن فعل کیا ہے، واحد ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب فعل کا فاعل ظاہر ہے تو پھر فعل ہمیشہ کیا ہوگا، واحد ہوگا۔ جیسے ضرب الرجل، ضرب الرجلان، یہاں تثنیہ ہے لیکن فعل واحد ہے۔ ضرب الرجال، اب یہاں بھی جمع ہے لیکن فعل کیا ہے، واحد۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب فاعل ظاہر نہ ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد، فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ، اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ جب فاعل ظاہر نہ ہو، ضمیر ہو، تو پھر فعل جو ہے وہ اس ضمیر کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر واحد تھا تو واحد کی ضمیر آئے گی، واحد کی ضمیر ہے تو فعل واحد ہوگا، تثنیہ کی ضمیر ہے تو فعل تثنیہ آئے گا، اور اگر جمع کی ضمیر ہے تو فعل کیا ہوگا، جمع ہوگا۔ جیسے الخادم ذہبا، الخادمان ذہبا، ضمیر آ رہی ہے نا، فعل آگے ظاہر موجود نہیں ہے، اور فاعل آگے ظاہر موجود نہیں ہے، فاعل تو پیچھے ہے، ٹھیک ہے، تو فعل کیا آ جائے گا، تثنیہ آ جائے گا۔ الخادمون ذہبوا، ٹھیک ہے، یہاں بھی ضمیر ہے تو فعل کیا ہو گیا، جمع آ گیا۔ تو فعل کا فاعل ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا، اور جب فعل کا فاعل ضمیر ہوگا تو پھر ضمیر کے مطابق ہی فعل آئے گا، واحد ہے تو واحد، اور تثنیہ کی ضمیر ہے تو تثنیہ، جمع کی ضمیر ہے تو فعل کیا آئے گا، جمع آئے گا۔ اور تیسری یہ ہے کہ وہی صورت جو ہم نے مذکر مؤنث میں پڑھی ہے کہ اگر فعل کا فاعل جمع مکسر ہو، ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہاں ہم فعل کو
مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کی بات ہے کہ جب ضمیر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ضمیر جو ہے وہ جمع مکسر کی ہے، جمع سالم کی نہیں. جمع سالم کی جو ضمیر ہے الخادمون ذهبوا وہ تو جمع ہی آئے گی. اگر جمع مکسر کی ضمیر ہے تو اس میں پھر ہمیں اختیار ہے کہ ہم فعل کو چاہیں تو واحد مؤنث لے آئیں، چاہیں تو اسی طرح ذهبوا جمع مذکر لے آئیں. جیسے الرجال قاموا، الرجال قامت. ٹھیک ہے، قاموا میں ہم دیکھیں گے تو فعل جمع ہے، اور اگر قامت میں ہم دیکھیں گے تو فعل کی ضمیر کیا آئی ہے؟ واحد مؤنث آئی ہے. اور اس کی وجہ میں نے بتائی ہے کہ جمع مکسر جو ہے یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر جمع مکسر کی ضمیر ہے تو اس میں ہمیں کیا ہے؟ اختیار ہے. یہاں تک بات کلیئر ہوگی جی؟ فاعل کی تعریف. جی سر، یعنی سر جب جمع مکسر ہوگی تو اس کے بعد ہم نے مونس ہی لانا ہے، مذکر نہیں آ سکتا جمع مکسر کے بعد. نہیں، جمع آ سکتا ہے لیکن جمع مذکر آئے گا. الرجال مذکر آ سکتا ہے لیکن وہ جمع میں آئے گا، وہ جب واحد میں مونس آئے گا. واحد میں مونس آئے گا. جی، یعنی یا واحد مؤنث لے آئیں یا پھر جمع مذکر لے آئیں. جیسے الخادمون ذهبوا میں ہم لائے ہیں، ویسے الرجال قاموا. وہ جمع سالم میں ہوگا نا؟ جمع سالم میں تو ایک ہی کنڈیشن ہے نا کہ وہاں پہ جمع مذکر کی ضمیر ہی آئے گی. جمع سالم میں جمع کی ضمیر آئے گی. اور الخادمون ذهبوا آئیے نا، جمع کی ضمیر ہے، ذهبوا ہے. جی، تو اسی طرح جمع مکسر میں بھی ہم جمع لائیں گے، لیکن یہاں ایک چیز ہمیں اضافی مل گیا کہ ہم واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، الرجال قاموا اگر لائیں گے تو وہ سالم کے مطابق آئی ہے، اور اگر قامت لائیں گے تو وہ واحد مؤنث آئی ہے، جو ہمیں اختیار، ہم ان دونوں میں سے کوئی بھی لا سکتے ہیں. سر الرجال تو مردوں کے لیے، تو پھر آگے مونس کا مطلب کسی کا کیوں ہوتا ہے؟ بیٹا یہی چیز میں نے بتائی ہے کہ جمع مکسر جو ہے وہ مؤنث کے حکم میں، صیغے کے اعتبار سے وہ مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. مطلب اس کا ہم مذکر ہی کریں گے. ٹھیک نا، یہ جمع مکسر جو ہے نا، صرف جمع مکسر یہ مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے اس کے بعد وہ فعل مؤنث آ سکتا ہے. اس لیے ہے، وگرنہ اگر مذکر ہوگا تو وہ تو مذکر کے مطابق ہی آئے گا نا. یہ صرف جمع مکسر کے لیے ہے. ہاں، صرف جمع مکسر کے لیے. ٹھیک. جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیں. تو سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ فاعل کی تعریف، فاعل کی دو اقسام ہیں، ظاہر اور مضمر. پھر ضمیر کی بھی دو اقسام ہیں، ضمیر بارز اور مستتر. اور اس کے بعد فاعل اور فعل کے احکام ہیں، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے، واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے. آگے ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ. چلیں، یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ اور مبتدا اور خبر یہ ہم کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اس میں زیادہ فاعل اہم ہے، باقی چیزیں تو آسان ہے، باقی ساری بھی ہم کل پڑھ سکتے ہیں، تو یہ مرفوعات مکمل ہو جائیں گے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ فعل اور فاعل کے احکام یہ آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے. علم الصرف میں سے ہم پڑھ رہے تھے، ہماری ہو گئی.
کے بعد اگلی بحث ہے اسم فاعل. ٹھیک ہے، فصل نمبر 7 اسم فاعل. جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں. جیسے فاعلن کرنے والا ایک مرد، فاعلاتن کرنے والی ایک عورت. اور یہ اس کی گردان ہے، 6 سیغے ہیں اس کے: فاعلن، فاعلانی، فاعلون، فاعلاتن، فاعلتان، فاعلاتن. 3 مذکر کے ہیں، 3 مؤنث کے ہیں، اور 3 میں تقسیم، پہلا واحد کا، پھر تثنیہ، پھر جمع، اور اسی طرح مؤنث میں بھی پہلا واحد، پھر تثنیہ، پھر جمع. اب نیچے قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ماضی 3 حرف کی ہو یعنی ثلاثی ہو تو پھر اسم فاعل کا صیغہ فاعلن کے وزن پر آئے گا، واحد مذکر کا. ٹھیک ہے، جیسے ناصر سے ناصرن، ضرب سے ضاربن، سمع سے سامعن. اور اگر ماضی کا پہلا صیغہ 3 حرف سے زیادہ ہو یعنی ثلاثی نہ ہو، رباعی ہو یا خماسی ہو یا جو بھی، تو اسم فاعل مضارع معروف سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ پہ میم مضموم لگا دو اور آخر سے پہلے حرف کو زیر دے دو، اگر زیر نہ ہو تو، اور آخری حرف پر تنوین لگا دو. یہ انہوں نے قاعدہ بیان کیا ہے. یہ بات یاد رکھیں، افعال جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں عموماً: ثلاثی، رباعی، خماسی. اور ان میں اکثر جو ہیں وہ ثلاثی ہوتے ہیں یعنی 3 حرفی. جیسے ضربہ 3 حرفی ہے، اسی طرح ناصرہ 3 حرفی ہے، سمعہ 3 حرفی. یہ میں نے شروع میں جب فعل کی بحث کا آغاز کیا تھا اس وقت بھی میں نے شاید یہ آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ سانچے ہیں. بعض سانچے 3 حرفوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ 4 حرفوں پر مشتمل ہوتے ہیں، بعض جو ہیں وہ 5 حرفوں پر مشتمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں سے اکثر جو استعمال ہے وہ 3 حرفوں کا ہی ہوتا ہے. البتہ کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں کہ جن کا حروف اصلی جو ہے، روٹ ورڈ جو ہے وہ 3 حرف نہیں ہوتے بلکہ 4 یا 5 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا افعال ایسے آتے ہیں جو ثلاثی نہیں ہوتے، رباعی ہوتے ہیں یا خماسی ہوتے ہیں. تو 3 حرفوں سے تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کا اسم فاعل فاعلن کے وزن پر آئے گا. اب 4 حرفی آ جائے یا اس کے بعد آ جائے تو اس کے بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے. فعل مضارع کا جو صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم اس کو بنائیں گے. جیسے ایک فعل آتا ہے اکرامہ یکرم. اب اکرامہ فعل ماضی ہے، اب یہاں ہم دیکھیں تو 4 حرف ہیں، حمزہ، کاف، را، میم، 3 حرفی نہیں ہے. اب اس کا ہم نے اسم فاعل بنانا ہے، تو اب یہ فاعل ان کے مضارع سے ہم اسم فاعل بنائیں گے. مضارع سے کیسے بنے گا؟ اکرامہ یکرم ہے تو یکرم میں جو یا ہے علامت مضارع اس کو گرا کر میم لگا دیں گے. آخر سے جو پہلے ہے سیکنڈ لاسٹ اس کو زیر دے دیں گے اگر زیر نہ ہو تو. اگر زیر پہلے سے ہی ہے تو پھر نہیں زیر دیں گے، اگر زیر نہ ہو تو اس کو زیر دے دیں گے اور آخری حرف پر تنوین لگا دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مکرمن. ٹھیک ہے، تو ثلاثی سے اسم فاعل فاعلن کے وزن پر، اور ثلاثی کے علاوہ اگر کوئی ہو تو اس کو بنانے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو اس کے فعل مضارع سے بنائیں گے، علامت مضارع ختم کر کے میم لگا دیں گے، سیکنڈ لاسٹ کو زیر دے دیں گے اگر زیر نہ ہو تو، اور آخری کو تنوین دے دیں گے. جیسے یکرم سے مکرمن، یجتنب سے مجتنبن، اور یتقبل سے متقبلن. جی سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ. یعنی اگر 3 حرفی ہیں تو ان کو صرف ہم فاعلن کے وزن پہ لائیں گے. جیسے فعل فاعل، نصر ضرب ضارب. تو اگر یہ 3 حرفی نہیں، اس سے زیادہ ہیں تو پھر ہم صرف مضارع کو ہٹا کے تو میم لگائیں گے اور آخر سے پہلے کو زیر دے دیں گے حرف کو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اس کے سوالات بھی آپ حل کریں
سامعون، مجتنبون، منتصرون، متکبرون کی گردان. اب یہ جو 3 حرف سے زائد والے کی گردان جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی آئے گی، جیسے مجتنبون، مجتنبانی، مجتنبون، مجتنبتن، مجتنبتانی، مجتنباتن. ٹھیک ہے، ایسی گردان آئے گی. عالمون، مجتنبتن، تارکاتن، مانعانی. اس کے معنی بتاؤ اور درجہ اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو. اچھا یہاں چھوٹا سا سوال ہے، یہ ہم نے پڑھا نا اسم فاعل، جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم فاعل. ابھی ہم نے پیچھے فاعل کی تعریف بھی پڑھی ہے، تو لوجیکلی یا آسان الفاظ میں اسم فاعل اور فاعل میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کیا فرق ہے؟ چلیں یہ سوال آپ کی کل کے لیے اسائنمنٹ، کل کے لیے آپ کی اسائنمنٹ ہے، یہ میں پوچھوں گا کہ فاعل اور اسم فاعل میں کیا فرق ہے، اگر ہے تو کیا ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. سر میں آپ کو جو مجھے سمجھ آیا، جی جی سر جو فاعل ہے وہ تو کام کرنے والا، جیسے ہم نے اس میں نحو میں پڑھا تھا، ہاں اس کے کام کرنے والے کو ہم بتا رہے ہیں نا، جیسے زیدن وہ کام کرنے والا ہے. لیکن جو اس میں فاعل ہے وہ اس میں بھی کام کرنے والے کے بتا رہے ہیں، تو دونوں میں ڈفرنس تو مجھے تو اس سے کوئی بھی نظر آیا. جو ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ فرق ہے، میں بتاتی ہوں. تو ابھی آپ نے نتیجہ یہ نکالا کہ کوئی فرق نہیں ہے، ابھی خود ہی آپ کنفیوز ہے نا. اب اس پہ غور کریں. نحو کے جو شروع میں ہم نے تعریف پڑھی تھی نا فاعل کی، نحو کے شروع میں ہم نے تعریف پڑھی تھی فاعل کی. میں تعریف آپ کو بتا دیتا ہوں. نحو کے شروع میں پڑھی تھی یا صرف کے شروع میں پڑھی تھی؟ تقریباً علم الصرف کے شروع میں ہم نے پڑھی تھی تعریف فاعل. میں تعریف آپ کو بتا دیتا ہوں. نحو کے شروع میں پڑھی تھی یا صرف کے شروع میں پڑھی تھی؟ تقریباً علم الصرف کے شروع میں ہم نے پڑھی تھی تعریف فاعل. صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے، وہاں فاعل کی تعریف بھی لکھی ہے اور یہاں اسم فاعل کی تعریف بھی لکھی ہے. یہ تعریفوں پہ غور کریں، اور یہ کل کی اسائنمنٹ ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے، یہ آپ نے بتانا ہے. کل پوچھوں گا میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.